وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معزز ہماری مرکزی ناظمہ محترمہ عطیہ جی اور کچھ ہماری ناظمات حلقہ بہنیں بھی جوائن ہیں، ساتھ ساتھ ہماری حلقے کی ذمہ داران اور دیگر بہنیں، آپ سب کا گروپ پر خیر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ پروگرام کو کامیاب سے کامیاب تر بنائے۔ ہمیں اس موقع پر اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم ایک دین کا وہ کام لے کر کے اٹھے ہیں یا اس مہم کو چلانے کا منصوبہ بنایا ہے جو کہ پوری زندگی کا ایک نظام حیات کی حیثیت سے ہمارے پاس آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی بھی اس پر شاہد ہے۔ مہم کے تعارف کے تعلق سے عزیزہ بہن زینب عبد القادری صاحبہ نے اپنی باتیں آپ کے سامنے بہت ہی عمدہ انداز سے رکھی ہیں۔ مزید امن عالم اور قرآنی تعلیمات پر ہماری باجی نے بہت ہی تفصیل سے مختصر وقت میں رہنمائی کی ہے، الحمدللہ اعلیٰ تعالی۔ میرا موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ ہم ایک مہم چلانے کے لیے اٹھے ہیں اور اس کا تعلق بالخصوص مسلمانوں سے ہے، اصلاح معاشرہ سے ہے، اس لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ بہنوں کو کچھ تراجم و تفاسیر سے بھی آگاہ کرایا جائے۔ لہذا اس وقت میں مختصر لفظوں میں قرآن مجید اردو تراجم و تفاسیر مختصر تعارف کے عنوان سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں گی۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو کہ سب سے سیدھا راستہ ہے، اور ظاہر ہے سب سے سیدھا اور بہتر راستہ وہ ملت اسلام ہے۔ مزید اس میں جو بات کہی گئی کہ مومنین کو بشارت دے دیجئے، کن مومنین کو بشارت دی جانی ہے اور کن مومنین کو بشارت حاصل کرنی ہے، کہا گیا یعملون الصالحات، ان مومنین کو جو کہ اوامر کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکام و شریعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی منہیات سے اجتناب کرتے ہیں، ان کو بشارت دینے کی بات کہی گئی۔ بشارت کس بات کی؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو گویا آیت میں جو اقوام کی بات کہی گئی تو ظاہر ہے کہ وہ دین اسلام، ملت اسلام ہے، اور ہماری دین کی بنیاد سب سے پہلی چیز عقائد ہیں، یعنی جو مطلوب ہے وہ سب سے پہلے صحیح عقیدہ مطلوب ہے، اور اسلام ہی وہ صحیح عقیدہ پیش کرتا ہے جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی ذات و صفات کو تسلیم کرنا، مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی تعلیمات اور آپ کے لائے ہوئے قرآن کی اتباع کرنا، اور آخرت یعنی بعث بعد الموت کا یقین رکھنا،
اس کے تصور کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا، یہ چیز ہمارے عقیدے میں شامل ہے، اور اسی لحاظ سے اعمال و اخلاق کی اہمیت ہے، اور اس کی طرف آیت میں رہنمائی کی گئی ہے کہ سب سے بلند اور سب سے متوازن راستہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہی راستہ ہے، اور جو قرآن سے رہنمائی حاصل کرے گا، یہ مسلمانوں تک، تمام تر مسلمانوں تک یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے کہ وہی راہیاب اور ہدایت یافتہ ہوگا، اور اسی کے لیے آخرت کی بشارت ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم امت مسلمہ کی صورتحال پر غور کرتے ہیں تو آج قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ وہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ قرآن کے بارے میں تو کہا گیا ھدی للناس و ھدی للمتقین کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت اس سے متقی حضرات ہی حاصل کرتے ہیں۔ متقین کی صفت میں اہل ایمان کو آنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن آج قرآن کو صرف ناظرہ تک ہی پڑھنے پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ یہ امت کا بہت بڑا المیہ ہے، اور اس المیہ کو گہرائی سے سوچنا اور غور کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے اس کو حل کیا جائے۔ بچوں کو پڑھانے کے سلسلے میں بھی محض ناظرہ پڑھوا کر کے ہم مطمئن ہیں، قرآن کی تعلیمات ان تک نہیں پہنچائی جا رہی ہیں، گھروں میں، خاندانوں میں اس کو نافذ نہیں کیا جا رہا ہے، اپنے قوانین اور معاشرتی زندگی میں اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، تو گویا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اسلام کی منشا کے خلاف ہیں، اور مزید یہ کہ اس کے برعکس جن چیزوں کے لیے قرآن نہیں بھیجا گیا تھا، یعنی یہ کہ فاتحہ خوانی اور دوسری چیزیں جو ہم نے ایجاد کر رکھی ہیں، مسلمانوں میں رائج ہو چکی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ چیزیں کثرت سے اختیار کی جا رہی ہیں، اور بخشوانے کا طریقہ اور مزید بھی آپ پڑھ رہی ہیں، اس کی پوسٹ بھی برابر آ رہی ہے، اس پر نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ہم بخوبی واقف ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان چیزوں میں آج امت کے افراد پڑ گئے ہیں، اور اس قرآن کو سمجھنے پر توجہ بہت ہی کم ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ رسول آخرت میں کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ مہجورہ متروکہ کے معنی میں ہی ہے، اگرچہ اگر ہم سیاق سے دیکھتے ہیں تو ایمان سے اعراض کرنا ہے اور اسی پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدم عمل کو بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں کہ ایمان لانے کے باوجود اگر عمل پر ہم آمادہ نہیں ہوئے، مسلمانان عمل کی طرف راغب نہیں ہوئے، اس کو اپنی زندگی میں ایک نظام حیات کی حیثیت سے اختیار نہیں کیا، اپنے جملہ معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل نہیں کی، تو ظاہر ہے اس کو مہجور پر ہی محمول کیا جائے گا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَھَٰذَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ انعام 155، کہ یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے انتہائی بابرکت ہے، بس تم اس کی اتباع کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس ناحیے سے بھی ہم مسلمانوں کی صورتحال کو دیکھ سکتے ہیں کہ آج اگر ہم طرح طرح کے مسائل اور مشکلات کا شکار ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن کو ترک کر دینا، قرآن کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے استعمال نہ کرنا اس کا سبب ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ظاہر ہے یہ انسانی کتاب نہیں ہے، اور جب ہم ساری انسانی کتابوں کو اتنی اہمیت دے کر کے اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر ایک کے پیغام کو ہم اہمیت دیتے ہیں،
لیکن اگر نہیں اہمیت دے رہے ہیں تو اس کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس کتاب کو لاپرواہی کر رہے ہیں، بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں، تو اس کتاب کو جس کا مصنف اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ خود ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے کہ یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ مزید یہ کہ مبارکن کا لفظ کہا گیا کہ یہ انتہائی بابرکت ہے۔ مبارکن کا لفظ ظاہر ہے برکہ سے مشتق ہوتا ہے، اور برکتن کے معنی حوض کے ہوتے ہیں اگر مختصر وضاحت کی جائے، اور حوض میں ظاہر ہے کہ پانی ہوتا ہے، اور پانی سے سارے لوگ ہی اس سے استفادہ کرتے ہیں، انسان اور حیوان سبھی لوگ استفادہ کرتے ہیں، تو اسی سے یہ مبارکن کا لفظ مشتق ہوا ہے، یعنی یہ کہ خیر الہی کا چشمہ ہے، یہاں تمام تر خیر ہی خیر پایا جاتا ہے۔ انسان کبھی اس کو پڑھ کر کے اس پر عمل کر کے ناکام نہیں ہوگا انشاءاللہ، نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں، تو اس لحاظ سے اس کو مبارک کہا گیا، یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی فاتبعوہ، بس اسی کی اتباع کرو۔ اس کی اتباع کرنا ظاہر ہے کہ فعل امر کا صیغہ جو ہوتا ہے ان آرڈر، گویا کہ تمہارے لیے کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، تمہارے اوپر یہ لازم ہے، واجب ہے کہ تم اس کی اتباع کرو، اور اتباع کا مطلب پیچھا کرنا، پیروی کرنا ہوتا ہے، یعنی جو بھی احکام دیے جائیں، چاہے ہماری زندگی کے کسی بھی نظام حیات سے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ واتقوا کے ساتھ کہا گیا ڈرو کس بات سے کہ اس کی منہیات سے، اس کے منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو، نافرمانی سے، معصیت سے بچنے کی کوشش کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو گویا کہ آج ہمارے اندر کچھ کمزوریاں جو پائی جا رہی ہیں، تو ہم اس طرح سے بھی غور کر سکتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی بنا پر یہ ہمارے اوپر جو ظلم و ستم، یا یہ کہ غیروں کا تسلط یا ظالموں کا تسلط، یہ ساری چیزیں کہیں اس کی بنا پر تو نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رحم کی درخواست ہم کرتے ہوئے اپنے رویے پر بھی غور کریں، اور قرآن کے سلسلے میں ہمارا کیا رویہ ہے اس پر بھی ہمیں تدبر کرنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں کہنے کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں، یہ مبارک ہے، بابرکت ہے، ہمیں اس کی اتباع کرنی ہے، تو ہماری بہنوں کو، ہم تمام کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو قرآن پر تدبر کرنا ہوگا۔ لہذا تدبر کرنے کے لیے ہمیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم چند تفاسیر اور تراجم پر بھی نظر رکھیں۔ تراجم و تفاسیر کے ذریعے سے ظاہر قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ خود جماعت اسلامی ہند نے بھی قرآن کے 18 سے زیادہ زبانوں میں ترجمے کرائے ہوئے ہیں، اور آج دنیا کی تمام اہم زبانوں میں قرآن کے تراجم موجود ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم انتظام ہمارے لیے کر رکھا ہے، اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اور واضح سی بات ہے کہ جب قرآن عربی زبان میں ہے تو ہمیں عربی لازماً سیکھنا چاہیے، اور اس لیے سیکھنا چاہیے کہ ہم عبارت کی مدد سے ترجمے کو ذہن نشین کرتے ہوئے نمازوں میں بھی تلاوت کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تفاسیر اور تفاہیم سے بھی مدد حاصل کرتے ہوئے قرآن کو مکمل طور سے سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اسی صورت میں ہم فاتبعوہ یعنی اس کی اتباع کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو میری بہنوں، مشہور تراجم و تفاسیر کے سلسلے میں ایک تو شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے موضح القرآن کے نام سے، یہ ہندوستان میں پہلا اردو ترجمہ مانا جاتا ہے، اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے 40 سال اس پر خرچ کیے ہیں، تب کہیں جا کر کے یہ 1790 میں ہمارے سامنے آیا ہے، اور مسلمانوں میں اس ترجمے کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ 1814 میں آپ کی وفات ہوئی، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ حکیم محمد شریف خان صاحب دہلوی نے بھی اردو ترجمہ کیا تھا، لیکن وہ شائع نہیں ہو سکا تھا۔
جس کی بنا پر شاہ عبد القادر کا ترجمہ موضح القرآن کے نام سے یہ پہلا سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے شاہ رفیع الدین صاحب نے بھی 1788 میں مکمل ترجمہ کیا تھا، لیکن اس کی اشاعت 1838 میں ممکن ہو سکی، گویا کہ وہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے بعد شائع ہوا ہے۔ دوسری نمبر پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں شیخ الہند محمود حسن صاحب، انہوں نے شیخ عبد القادر کے ترجمے میں معمولی ترمیم کی تھی اور سورہ بقرہ تک انہوں نے تفسیر بھی لکھی، یہاں تک کہ داعی اجل کا پیغام آ گیا، جس کی بنا پر وہ اس کی تکمیل نہیں کر سکے، لہذا شبیر احمد عثمانی نے تفسیر مکمل کی، جو ہندوستان میں اردو زبان کی مقبول تفسیر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں شیخ الہند کا وہ کلام بھی یاد ہوگا اور غالباً آپ پڑھ رہی ہوں گی کہ انہوں نے مالٹا جیل سے واپسی کے بعد 2 باتوں کی طرف خاص توجہ دلائی تھی، اور اس میں ایک چیز یہی تھی کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن کے نام سے لفظی ترجمہ اور تفسیر شائع کی ہے، اسے بھی مقبولیت حاصل ہوئی ہے، اور یہ لفظی ترجمہ ہے، اس لحاظ سے عوام میں زیادہ استعمال کیا جاتا رہا ہے اور بہتر ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 20ویں صدی کے مفسر قرآن ہیں، اور آپ نے 20ویں صدی میں یہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ تفہیم القرآن کے نام سے ترجمہ و تفسیر 6 جلدوں میں تیار کی، جو ایک آپ کا بہت ہی اہم اور عظیم کارنامہ ہے۔ تلخیص اس کی 2 جلدوں میں کر دی گئی ہے، جس سے کہ قارئین کو آسانی پیدا ہوتی ہے، یعنی 6 جلدوں میں اگر پڑھنے کی ہمت نہ بھی کر سکیں تو 2 جلدوں میں اس کی تلخیص موجود ہے مختصراً، لہذا اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس تفسیر کی خصوصیات یہ ہیں کہ قرآنی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اقوال صحابہ سے بھی اس میں استفادہ کیا گیا ہے۔ مزید ایک چیز جو ہم کو تفہیم القرآن میں نمایاں نظر آتی ہے وہ اسرائیلیات اور مستشرقین پر تنقید ہے، اس لحاظ سے اس کو مزید احکام کو مزید واضح کیا گیا ہے۔ ترجمہ البتہ اس کا بامحاورہ ہے، یعنی لفظی ترجمہ اس کا نہیں کیا گیا ہے، تو گویا کہ دعوتی انداز سے ہے اور اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات کی حیثیت سے اس میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایک طرح سے یہ تحریکی اور عمل پر ابھارنے والی تفسیر ہے، اس لحاظ سے اس کا مطالعہ انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 5 تدبر قرآن، جو محترم امین احسن اصلاحی مرحوم کی انتہائی اہم تفسیر ہے، اور آپ کی تفسیر علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کی نمائندگی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تدبر قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عربی زبان و ادب کی پر کافی زور دیا گیا ہے، یعنی ایک طرح سے یہ ادب کی شاہکار ہے۔ الفاظ کی اس میں لغوی وضاحتیں بھی پائی جاتی ہیں، نحو و بلاغت پر بھی گفتگو کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شرعی احکام کی حکمتوں اور مقاصد پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، تو اس لحاظ سے اگر گہرائی سے مطالعہ کرنا مقصود ہو تو یہ ایک عمدہ تفسیر ہے۔ نمبر 6 احسن البیان، جس کے مترجم مولانا محمد جوناگڑھی اور اس کے مفسر یعنی حاشیہ جنہوں نے لکھا ہے حافظ صلاح الدین یوسف ہیں۔ یہ بہت ہی
आसान अंदाज में, आसान ज़बान में, आम फहम तरीक़े से लिखी गई है। तफसीर इंतहाई मुख्तसर है। इसमें इब्न कसीर, इब्न जरीर और कहीं कहीं फतहुल कदीर से भी इस्तेफादा किया गया है। तशरीहात ज़्यादातर अहादीस से हैं। और एक बात ये कि ये तफसीर तमाम तर घरों में पाई जा रही है, इसलिए कि इसके नाशिर शाह फहद कुरान कॉम्प्लेक्स हैं और ये कसरत से लोगों के घरों में अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुकी है। इसमें किसी भी तरह के इख्तिलाफात या किसी भी एक नज़रिए और एक फ़िक्र को लेकर के बहस नहीं की गई है और हर तरह के लोग, हर तबके के लोग इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। क्योंकि वक्त तो मेरा ज़्यादा हो रहा है। बहरहाल तफसीर 7वें नंबर पर तफसीरुल कुरानिल अज़ीम, जो इस्माइल इब्न उमर बिन कसीर की तफसीर है और इसे इब्न कसीर के नाम से जाना जाता है। ये भी कुरानी आयत और हदीस पर मुनहसिर है। सलफ़ की रायें भी इसमें ज़िक्र की गई हैं और दावती और तरबियती कुछ अंदाज भी है। इसका ये अरबी में है, लेकिन उर्दू में इसका तर्जुमा हो चुका है। फ़ी ज़िलालिल कुरान, ये सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह की अरबी तफसीर है, लेकिन इसका तर्जुमा भी मौलाना हामिद अली साहब ने किया है। और उनके तर्जुमे को चूँकि उनकी वफ़ात हो गई तो उनके वफ़ात के बाद उनको ग़ालिबन मसीहुज़्ज़मां फ़लाही साहब ने उसको तकमील तक पहुँचाया था। फ़ी ज़िलालिल कुरान की ख़ासियत यह है कि वो दावती और तरबियती भी है, तहरीकी और इनक़लाबी भी है। कुरानी तालीमात की मुकम्मल तौर से तफ़हीम की कोशिश की गई है और इसमें तरबियत पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दी गई है। ताल्लुक़ बिल्लाह, तवक्कुल, खशियत, इनाबत, इत्तिबा रसूल, फ़िक्र आखिरत वगैरह की तरफ मुतवज्जे किया गया है। तो इस तरह से बहुत सारी तफासिर का यहाँ पर खाका पेश नहीं किया जा सकता। तफासिर की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, ख़ुद अरबी में भी है और उर्दू में भी है। मैं बहनों से ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास कुरानी ऐप अल-बाहिसुल कुरानी के नाम से नेट पर मौजूद है और इसी तरह से वो जो अरबी में पेश करती है और उर्दू में भी तफासिर सारी मौजूद हैं और उसको आप डाउनलोड कर सकती हैं। तो इसलिए आज तफासिर का कोई मसला नहीं है, सब कुछ कुरान नेट पर मौजूद है और हम जिस तफसीर से भी चाहें बखूबी इस्तेफादा कर सकते हैं। और इस तरीके से हम अल्लाह की मर्ज़ियात को, अल्लाह के अहकाम को समझने की कोशिश करके उस पर अमल पैरा होने के लिए फ़िक्रमंद हों और ये कि उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें। अल्लाह ताला की पुकार है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद दहानी के लिए आसान किया है, बस क्या है कोई जो नसीहत हासिल करे। तो मेरी बहनों, यह पुकार अल्लाह ताला की और हम नातवा बंदों से है। हमारी पुकार ये होनी चाहिए कि हाँ, हम हैं जो हिदायत हासिल करें, जो हम याद दहानी हासिल करें। तो हमें इसकी तरफ भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये मुहिम इस बात की याद दिलाती है और हम सबके दिलों को कुरान की तरफ मोड़ने के लिए और उस पर आमादा करने के लिए, उसके मुख्तलिफ ज़राए अख्तियार करके लोगों तक कुरान को पहुँचाने के लिए गोया चलाई जा रही है। उम्मीद है हमारी तमाम तर बहनें, ख़ां उनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से हो या ना हो, वो इस मुहिम में साथ देंगी। इसलिए कि ये दीन का काम है, ये जमात का काम नहीं, बल्कि ये कि दीन का काम है और दीन की सरबुलंदी के लिए किया जा रहा है, इस्लाह उम्मत के लिए किया जा रहा है। लिहाजा हम तमाम की इस पर तवज्जो होनी चाहिए, ख़ुद अपनी ज़ात के लिए भी और तमाम तर मुसलमानों के लिए भी। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।